بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ یہ لیکچر جو ہے یہ ہمارے نئے 10th کلاس کے طلبہ کے لیے ہے جو ابھی 9th میں ہے اور انہوں نے 9th کا ایگزام ابھی بورڈ کا نہیں دیا ہوا، لیکن ان کے لیے ہم نے ایڈوانس میں 10th کا کورس جو ہے وہ آن لائن اس کا آغاز کیا ہے۔ اس میں پہلا لیکچر جو ہے 2-3 دن پہلے ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، آپ جا کر وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں میں نے اس کتاب کی شروعات جو ذوالفقار علی بھٹو کی دور حکومت سے شروع ہوتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر میں نے 9th کلاس کی آخری چیپٹر سے حوالہ جات دے کر اس چیز کو جوڑا تھا یہاں لے کے، کیونکہ 9th کلاس کی چیپٹر کی آخری باتیں جو ہیں وہ 10th کلاس کے مطالعہ پاکستان کی جو سٹارٹ ہے، شروعات ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ 9th کلاس کی وہ آخری اسباق۔ تو اس وجہ سے وہاں سے حوالہ جات دے کے میں نے آپ کو پس منظر یا بیک گراؤنڈ بیان کیا تھا کہ کس طرح 70 کے انتخابات ہوئے تھے، 71 کی جنگ لڑی گئی تھی، اور کس طرح پھر مشرقی پاکستان جدا ہو کر بنگلہ دیش بن گیا، اور یہاں مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت شروع ہوا۔ تو آج ہم آپ کی کتاب، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ لیکچر شروع ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کتاب ضرور کھولیں۔ کتاب کا کھولنا، پاس رکھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم کتاب سے بھی ٹیکسٹ آپ کو پڑھائیں گے، تو ہر ایک لائن کو دیکھنا، اس پہ انگلی پھیرنا، اس کو سمجھنا اور اس کو دیکھنا، یہ جو ہے آپ کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا آپ اپنے 10th کلاس کی کتاب پہ جائیں، وہاں پیج نمبر 2 پہ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت، پہلا جو اوپر لکھا ہوا ہے پس منظر بیک گراؤنڈ، وہ میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا۔ اب جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی دور حکومت 1971 سے لے کر 77 تک کیا کیا چیزیں ہوئیں، جب مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا اور صرف یہ مغربی پاکستان جس میں آج کل ہم رہ رہے ہیں، اور یہ 4 صوبے ہیں، تو یہ ہے مغربی پاکستان، یہاں پر جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت شروع ہوئی۔ اچھا، تو یہ جب مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا تو وہ 16 دسمبر 1971 تھا جب انہوں نے بنگلہ دیش کا اعلان کیا۔ تو یہاں پر ہمارے پاس یہ 2 حصے تھے، ایک مشرقی پاکستان تھا، ایک مغربی۔ مشرقی ہم سے جدا ہوا تو ہمارے کنٹرول میں صرف مغربی پاکستان رہ گیا۔ تو یہاں پر جو ہے پھر جنرل آغا محمد یحییٰ خان جو کہ فوجی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور اس طریقے سے وہ سیٹ خالی ہو گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ ونر تھے یہاں کے مغربی پاکستان کے انتخابات میں، انتخابات انہوں نے مغربی پاکستان میں جیت لیے تھے، تو اس وجہ سے وہ سیٹ جو خالی ہوئی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی، اس پر جو ہے ذوالفقار علی بھٹو برآ جمع ہوئے، اور یہ ملک کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ انہوں نے یہ عہدہ 20 دسمبر 1971 کو سنبھالا، اور یہ 20 اپریل 1972 تک یہ عہدہ ان کے پاس رہا۔ پھر 20 اپریل کے بعد وہ وزیر اعظم بن گئے، اور پھر ملک کے اندر ایک نئے صدر کا جو ہے وہ انتخاب ہوا۔ تو یہ دنیا میں بھی ایک مثال ہے۔ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان از اے unique country having unique people and always making unique experiments in the field of politics۔ پاکستان ایک عجیب ملک ہے، اس کے عجیب لوگ ہیں، اس کا عجیب نظام ہے، اور یہ سیاست کے میدان میں پاکستان عجیب و غریب نئے نئے تجربات کرتا رہتا ہے۔ تو سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، یہ جو ہے صرف پاکستان میں آیا کہ ذوالفقار علی بھٹو۔ مارشل لا اصل میں پورے تمام ملک کے اختیارات اپنے ہاتھوں میں لینے کو مارشل لا کہتے ہیں۔ جب ایک بندہ آ جائے وہ سارے سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لے
اور پوری حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر چلائے، اس کو کہتے ہیں مارشل لا ایڈمنسٹریٹر۔ اور یہ عموماً تمام دنیا کے اندر جو ہے مختلف ممالک میں فوجی ہی کرتے ہیں، اور اس کو ون مین شو بھی کہتے ہیں، ون مین رول بھی اس کو کہتے ہیں، ون مین رول، فرد واحد کی حکومت، اس کو کہتے ہیں فرد واحد کی حکومت۔ مارشل لا میں فرد واحد کی حکومت ہوتی ہے، ون مین رول ہوتا ہے۔ تو یہاں جب جنرل آغا محمد یحییٰ خان جو تھے، انہوں نے جب استعفیٰ دیا اور انہوں نے ان سے یہ سیٹ جو ہے یہ سویلین یہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ جو ہے وہ خالی ہو گیا، تو اس پر ذوالفقار علی بھٹو 20 دسمبر 1971 سے لے کر 20 اپریل 1972 تک براجمان رہے۔ تو یہ کتنے مہینے ہو گئے؟ 4 مہینے جو ہے، مکمل 4 مہینے ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ اس عہدے پر براجمان رہے۔ اچھا، تو جب انہوں نے عہدہ سنبھالا تو انہوں نے کیا کیا کام کیے؟ انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ 1971 کی جنگ میں ہم جو ہے ہمارا ملک معاشی لحاظ سے انتہائی پسماندہ اور غریب ہو چکا تھا۔ جنگیں جو ہے وہ بڑی مضبوط قوموں کو، مضبوط ممالک کو بھی کمزور کر دیتی، لہٰذا جنگیں جو ہیں وہ کبھی فائدہ نہیں دیتی اور نقصانات زیادہ کرتی ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے پاکستان ایک غریب ملک تھا، اور اوپر سے 71 کی جنگ جو بھارت سے لڑی گئی تو اس کے نتیجے میں معیشت خراب ہو گئی۔ یہ تباہ معیشت جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو ورثے میں ملی، اور ساتھ ساتھ 1971 کی جنگ میں جو ہمارے 93,000 جنگی قیدی بھارت کے قید میں چلے گئے تھے، جن میں تھے ان 93,000 لوگوں میں فوجی بھی تھی اور کچھ سویلین لوگ بھی تھے جو جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے۔ یہ ٹوٹل تعداد تقریباً 93,000 بنتی تھی، تو ان کو آزاد کرانا تھا، یہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ کمزور ملک کو دوبارہ اٹھانا تھا، یہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے کہ قوم جو ہے ان میں مایوسی پھیلی ہوئی تھی، آدھا پاکستان ہم سے جدا ہو گیا، قوم کے بچے جو ہیں یہ 93,000 لوگ، یہ کون تھے؟ یہ تو ہمارے پاکستانیوں کے باپ، بیٹے، بھائی وغیرہ تھے، وہ سارے جنگی قیدی بن چکے تھے، بھارت کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ تو ملک اور قوم جو ہے یہ مایوسی کا شکار ہو گئی تھی، معیشت تباہ حال تھی، آدھا پاکستان ہاتھوں سے چلا گیا، 93,000 لوگ جو ہیں وہ جنگی قیدی بن گئے اور دشمن کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ تو اس طرح ناخوشگوار حالات میں ذوالفقار علی بھٹو کو یہ عہدہ سنبھالنا پڑا، اور ایک تباہ شدہ مایوسیوں سے بھرا پاکستان جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو ملا۔ تو انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے؟ یہ ہم نے ایک ہیڈنگ لگائی ہے، اقدامات بحیثیت چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، کہ انہوں نے بحیثیت چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کیا کیا اقدامات اٹھائے۔ پہلے نمبر پر تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ 72 میں جو ہے، جو آپ نے 9 کلاس میں پڑھا تھا کہ 1955 میں 1 یونٹ سسٹم بنا تھا۔ 1 یونٹ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے مغربی پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں، ان 4 صوبوں کے حیثیت ختم کر کے اس پورے 4 صوبوں کو ملا کر مغربی پاکستان کا ایک صوبہ بنایا جائے، یعنی سلوروانا صوبے ددے دا باؤنڈریز روان اور دا صوبے یو بل کے زم اور ددین یو صوبہ، 4 صوبوں کے باؤنڈریز کو ہٹا کر ان کے نام ختم کر کے پورے پاکستان جو ہے یہ والا، جن میں آج کل 4 صوبے ہیں، ان کو ختم کر کے اس کا نام رکھ دیا گیا پاکستان کا مغربی صوبہ، اور جو مشرقی پاکستان تھا وہ بنگال کا مشرقی حصہ مشرقی پاکستان تھا۔ تو وہ جب ہم سے جدا ہوا تو اس دوران 1955 میں جو 1 یونٹ سسٹم لایا گیا تھا، جس میں اس پاکستان کے اندر جس میں آج کل ہم رہ رہے ہیں، اس کے جو مغربی پاکستان کے جو 4 صوبے تھے ان کی حیثیت ختم کر دی گئی تھی۔ 72 میں وہ 1 یونٹ سسٹم ختم کیا گیا۔
اور ان چاروں صوبوں کو دوبارہ اپنی شکل میں بحال کیا گیا. یہ پورا پاکستان دوبارہ 4 صوبے بن گئے. اور پھر ان چاروں صوبوں میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی پارٹی کے گورنر جو ہے وہ لگا دیے. اس میں صوبہ سرحد جو ہمارا صوبہ ہے جس کو ہم اب خیبر پختونخوا کہتے ہیں، تو اس میں حیات محمد خان شیرپاؤ کو گورنر بنا دیا گیا. اس کے علاوہ پنجاب میں غلام مصطفیٰ کھر کو پنجاب کا گورنر بنا دیا گیا. سندھ میں ممتاز علی بھٹو کو سندھ کا گورنر بنا دیا گیا. اور بلوچستان کا گورنر جو ہے غوث بخش رئیسانی کو بلوچستان کا گورنر بنا دیا گیا. اسی طریقے سے پورے ملک کے اندر گورنروں کی جو ہے ہولڈ ان کی پارٹی کے ہاتھوں میں آ گئی. پھر ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا کہ دسمبر 1971 میں انہوں نے ملک کے اندر جو ریاستیں تھیں ان کے نوابوں کو پاکستان کے خزانے سے جیب خرچ ملتے تھے، وظائف اور مراعات ملتے تھے. انہوں نے معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اضافی اخراجات جو ہے معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ اضافی اخراجات بند کر دیے. ہمارے ملک کے اندر جو جدا ریاستیں تھیں ان کو پاکستان کے خزانے سے پیسے ملتے تھے، وہ تمام جیب خرچ، وظائف اور مراعات نوابوں کے وہ ختم کرنے کا اعلان کیا. پھر تیسرے نمبر پر انہوں نے کیا سٹیپ لیا کہ جو سرمایہ دار خاندان تھے تو تباہ شدہ پاکستان میں وہ لوگ ان سے یہ خدشہ تھا کہ اب یہ لوگ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری نہیں کریں گے، کیونکہ سرمایہ کاری وہاں پر کی جاتی ہے جہاں کی معیشت اچھی ہو، جہاں آپ کو خریدار ملے. آپ تبھی کوئی کارخانہ، صنعت اور اس طرح کوئی پیداوار والی چیز آپ تبھی ایک علاقے میں لگائیں گے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اس علاقے، اس ملک سے مجھے فائدہ پہنچ سکتا ہے، یہ چیزیں یہاں پر استعمال ہو سکتی ہیں، اس کی مارکیٹ ہے. تو چونکہ یہ تباہ شدہ پاکستان تھا، معیشت کمزور تھی، غربت تھی، بے روزگاری تھی، تو مسائل تھے، اس وجہ سے یہ ڈر اور خوف تھا کہ یہ سرمایہ دار خاندان جو ہیں یہ باہر چلے جائیں گے، اپنا سرمایہ بیرونی ممالک منتقل کریں گے اور باہر جا کر جو ہیں یہ اپنا کاروبار کریں گے. تو ان کا پیسہ روکنے کے لیے اور ان کو یہاں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری پر مجبور کرنے کے لیے بھٹو نے کیا کیا کہ پاکستان کے تمام سرمایہ دار خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کر دیے. اور وہ اس لیے کہ یہ سرمایہ دار خاندان ان پاسپورٹوں کے ذریعے بیرونی ممالک اپنا پیسہ لے کر نہ جائیں. اس وجہ سے ان لوگوں کو روکنے کے لیے ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے. آج کل کسی کو کنٹرول کرنا ہو تو کیا کیا جاتا ہے، حکومت اس کا نام ECL میں ڈال دیتی ہے. ECL کا آپ نام سنتے چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ. ایگزٹ کنٹرول لسٹ، ایگزٹ باہر جانا، کنٹرول قابو، لسٹ فہرست، لوگوں کی وہ فہرست، لوگوں کی وہ لسٹ، ان لوگوں کی لسٹ جن کو باہر جانے پر پابندی لگائی جا سکے، ان کو قابو کیا جا سکے، اس لسٹ کو ECL کہتے ہیں. یہ تو اب ہے. اس دور میں پاسپورٹ جو ہے وہ ضبط کیا جاتا تھا، پاسپورٹ کی حیثیت ختم کی جاتی تھی، تو اس وجہ سے پھر لوگ باہر نہیں جا سکتے تھے. پھر ذوالفقار علی بھٹو کا ایک اور کارنامہ جو انہوں نے کیا، انہوں نے مارچ 1972 میں بدعنوانی پر 313 سرکاری ملازمین کی برطرفی کی. بدعنوانی، کرپشن، یہ تباہ شدہ پاکستان تھا اور یہاں پر لوگ جو ہے پہلے سے ہمارے ملک کے اندر جو ہیں بہت کم لوگ اپنے عہدوں پر محنت سے کام کرتے ہیں. ہر ایک بندہ جو ہے سہولت کی تلاش میں رہتا ہے اور کام نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. اور خصوصاً سرکار میں جو ہے ملازمین اس لیے سرکار میں ملازمت کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر پوچھ گچھ نہیں ہے، وہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، وہاں کوئی دباؤ نہیں ہے، اور آپ ڈیوٹی کریں یا نہ کریں آپ کو تنخواہ ملے گی.
تو اس وجہ سے اور پھر وہی لوگ جو ہیں دفاتر میں کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو پھنسا کر جو ہے پیسے مانگتے ہیں، مختلف چیزوں میں کرپشن کرتے ہیں۔ تو ان الزامات پر مارچ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے 313 سرکاری ملازمین کو برطرف کر دیا، اور یہ 313 اس لیے کیا تاکہ دوسرے ملازمین ڈر جائیں کہ بھائی اس بندے نے ہم کو نہیں چھوڑنا، ہم نے کام کرنا ہے یا پھر گھر جانا ہے۔ اس وجہ سے جب یہ 313 لوگ ختم کیے گئے تو باقی ماندہ جتنی بھی بیوروکریسی تھی، جتنی بھی بیوروکریٹس تھے، جتنی بھی آفیسرس تھے، جتنی بھی سرکاری ملازمین تھے، انہوں نے خوف اور ڈر سے کام کرنا شروع کیا، کیونکہ یہ ایک تباہ شدہ پاکستان تھا اور اس میں مزید سرکاری محکموں کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت تھی۔ تو ان لوگوں کو محنت پر مجبور کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کیا کہ 313 سرکاری ملازمین کو بدعنوانی کے الزام کے نام پر جو ہے ان کو گھر بھیج دیا، تاکہ یہ باقی ماندہ لوگ بدعنوانی سے بھی بچیں، یہ زیادہ جی لگا کر دل لگا کر یہ کام کریں دن رات، اور اس طرح یہ پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ تو یہ ان کے کچھ ابتدائی ذوالفقار علی بھٹو کے ابتدائی دور کے حالات تھے۔ بعد میں جب ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا وہ ہے بھٹو حکومت کی اصلاحات۔ انہوں نے اپنے حکومت کے دوران کیا کیا قوانین نافذ کیے، کیا کیا ملک و قوم کی سہولت کے لیے کیا کیا ریفارمز اور کیا کیا اصلاحات کی، یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے، لیکن ایک بات ضروری ہے کہ جب میں ٹاپک پڑھاؤں تو آپ نے بک جو ہے وہ ضرور لینی ہے، اور میں باقاعدہ طور پر آپ کو پھر پیجز سے پڑھاؤں گا، تو آپ نے بک کھول کر بیٹھنا ہے۔ بہت شکریہ۔